ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے موجودہ حالات انتہائی دشوار اور تقریباً مایوس کن ہیں۔ حالانکہ مایوسی کفر ہے، لیکن موجودہ حکومت کے تعصب اور نفرت نے مسلمانوں کو سیاسی و سماجی طور پر الگ تھلگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ظلم و ستم، ناانصافی اور نفرتوں کی ایسی داستانیں گزشتہ 10 سالوں میں رقم کی گئی ہیں جو یقیناً ناقابل برداشت اور ناقابل فراموش ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدوں کی بنیاد پر عدالتیں منمانی فیصلے دے رہی ہیں۔ حقیقت ہے کہ ملک میں اب کوئی ایسا قابل اعتماد ادارہ باقی نہیں بچا ہے جو دستور کی بنیاد پر انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہو۔ بالخصوص شمالی ہندوستان کی ریاستیں تو نفرت اور تشدد کے ایسے مظاہرے کر رہی ہیں جیسے کہ مسلمان مفتوحہ یا مقبوضہ علاقوں کی قوم ہوں۔ مکانات نشانے پر ہیں، نوجوان نشانے پر ہیں، حتیٰ کہ مساجد اور مدرسے مسلسل نفرت اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آسام، بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان اور گجرات ایسی ریاستیں بن چکی ہیں جہاں مسلمانوں پر زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ جنگل راج چل رہا ہے، طاقت کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، مسلمانوں کا وجود مٹانے کی تیاریاں اور مظاہرے جاری ہیں۔ مسلمانوں کا نہ تو ایمان محفوظ ہے اور نہ ہی جان محفوظ ہے۔ مکانات کو معمولی باتوں پر منہدم کر دیا جا رہا ہے۔ خوف اور ظلم یہ سیاست محض اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کہ ان علاقوں میں مسلمانوں نے کبھی بھی ان کے دستوری حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قیادت کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برخلاف ہماری اپنی ریاست کے مسلمانوں نے اپنے شعور کا استعمال کیا اور ان میں اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے مجلس اور اس کے صدور فقر ملت مولوی عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنی زندگیاں حقیقی معنوں میں وقف کر دیں۔ 2 مارچ 1958 کو حیدرآباد سے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو ایک ایسا پیغام دیا گیا تھا جو ان کے لیے ہندوستان میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ تھا۔ اس وقت کے صدر مجلس مولوی عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی یہ انتہائی گہری بصیرت اور دور اندیشی تھی جو توکل علی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت و غلامی اور اولیاء اللہ کی دعاؤں کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت ملت کے ان مخلص رہنماؤں نے آنے والے حالات کا اندازہ کر لیا تھا کہ کس قسم کی مصیبتوں اور تکالیف، ظلم و ستم، تعصب اور نفرت کے ماحول سے ہماری قوم کو آنے والے حالات میں گزرنا ہوگا، اور ان سخت حالات میں جان و مال کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت، شریعت محمدی کی پیروی اور شاعر اسلام کی حفاظت و احترام کے علاوہ عزت کے ساتھ جینے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے اتحاد کا نعرہ دیا گیا۔ ایک جمہوری ملک میں طاقتور موقف اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی قوم کی یا طبقے کی سیاسی قیادت ہوتی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء اور دستور ہند کے تابع ہو کر اپنے سیاسی سفر کے 66 سال مکمل کر رہی ہے۔ اپنے اس مسلسل جاری سیاسی سفر کے دوران مجلس کے مختلف صدور اور مجلسی ذمہ داروں نے مجلس کے قیام و احیا کے دونوں مقاصد کی تکمیل کی طرف انتہائی دانشمندی اور جرأت و بے باکی کے ساتھ حق و صداقت کا دامن تھامتے ہوئے امت مظلومہ کی نمائندگی کی ہے، ان کے دیرینہ مسائل کے حل کی درست سمت کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم کھڑا کرنے کے لیے ان میں اتحاد ضروری ہے، کیونکہ منافت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بے حیثیتی کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ماہرین امور سیاسی ٹی وی مباحثوں میں کھلے عام کہتے ہیں کہ مسلمان سیاسی طور پر اس قدر بے شعور قوم ہیں کہ ہر کوئی ان کا استعمال اور استحصال کرتا ہے۔ میں مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی حالات اس لیے ایسے ہیں کہ آپ کی قوم میں جو پیغمبر صاحب نے بتایا کہ جیون میں بنا جد و جہد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے،
کیونکہ یہ بات میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں, یہ تو جو ان کے قوم میں باتیں بتائی گئی ہیں, جو قوم کی بنیادی باتیں ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پرشانت کشور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے قوم کی جو بنیادی باتیں ہیں سماجک جیون کے سماجک راجنیتک جیون کے نظریے سے, ان باتوں کو اپنائیں گے تو آپ کی استھتی بہتر ہوگی. زبانی ہمدردی جتا کر سیکولرزم کا بوجھ ان کے کاندھوں پر رکھ کر ان کے ووٹ تو حاصل کر لیے جاتے ہیں, لیکن جب بات ان کے مشکل وقت پر ساتھ دینے کی آتی ہے تو کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. حیدرآباد کے مسلمان 6 تا 7 دہائیوں قبل جن حالات سے گزر چکے ہیں, وہی حالات سے آج ہندوستان کا مسلم گزر رہا ہے. حالانکہ مجلس اپنے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا چکی ہے کہ ملک میں باعزت زندگی گزارنی ہو تو ایوانوں اور قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. اپنے احیاء کے موقع پر مجلس نے جو پیغام دیا تھا وہ انتہائی واضح تھا کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں, اتحاد کے ذریعے سیاسی طاقت حاصل کریں اور اپنی جان و مال, ایمان و شریعت, مساجد اور مدرسوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کے مسائل کو حل کریں اور ان کی نمائندگی کریں. اور یہ صرف پیغام کی حد تک نہیں ہے, بلکہ مجلس نے اپنی ریاست میں اس کی مثال بھی قائم کی ہے. متحدہ ریاست آندھرا پردیش اور موجودہ تلنگانہ ملک بھر میں ایک مثال ہے. قانون ساز اداروں میں مجلس کی شکل بھی مسلم سیاسی قیادت کی موجودگی نہ صرف امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا ہے, بلکہ حکمرانوں کو بھی اپنے حدود بتا دیے ہیں. مجلس نے اتحاد ملت کا جو گلدستہ سجایا ہے وہ آج ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ایک مثال ہے. ذرا غور کریں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات اور مسلکی اختلافات و اختلافات کی شدت کا جائزہ لیں, بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کلمے کی بنیاد پر سجائے گئے اتحاد کے اس گلدستے کو سجانے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ کتنی قربانیوں, مصیبتوں اور آزمائشوں سے مجلسی ذمہ داروں کو گزرنا پڑا ہوگا. بلکہ آج بھی ہر دن ایک نئے فتنے کا, بے بنیاد اور کردار کشی والے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قوم کے مسائل, ان کی فلاح و بہبود کی سوچ و فکر سے محروم نام نہاد دانشور, ظرف و معیار سے عاری, سیکولرزم کے لمبردار اور قوم کیا ہوتی ہے اور انہیں کس طرح پر امن زندگی گزارنے کا ماحول فراہم کیا جانا چاہیے, اس پر غور کرنے سے ناواقف سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ ہر روز مجلس اور مجلسی قائدین پر فاسقوں کی طرح الزامات لگاتے رہتا ہے, عوام کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتا ہے. لیکن ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے جو نسخہ کیمیا مجلس کے پاس ہے, مجلس اسے اپنے پیغام کے ذریعے مزید شدت اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے. آج جو ملک میں مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ برابر پیدا کرتے رہتی ہے. گزشتہ 10 سالوں میں مجلس کے موجودہ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہندوستان جیسے بڑے ملک کے کونے کونے میں جا کر 1500 تا 2000 عوامی جلسوں سے خطاب کیا ہے. ببانگ دہل اپنے ایمان کا اور ہندوستانی آئین کے وفادار رہنے کا اعلان کیا ہے. دستور ہند کے ذریعے حاصل حقوق کا اتنی بار ذکر کیا ہے کہ آج ملک کا مسلم نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان, اسد الدین اویسی کی قابلیت اور علم کا معترف ہے. راقم الحروف نے بنگال, بہار, اتر پردیش, مدھیہ پردیش, دلی, راجستھان, گجرات, جھارکھنڈ اور مہاراشٹرا کے دورے کے دوران مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد سے سلسلے میں بات کی ہے. انہوں نے بتایا کہ دستوری حقوق سے ہمیں واقفیت اسد الدین اویسی نے کروائی. درجنوں غیر مسلم افراد نے بتایا کہ وہ پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کی تقاریر کا انتظار کرتے ہیں. وہیں پر ریاستی اسمبلی میں مجلس کے قائد ایوان اکبر الدین اویسی کی نمائندگیاں اور تقاریر سارے ملک میں حسرت کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں کہ کس قدر بے باکی کے ساتھ مجلس عوام کے مسائل پیش کرتی ہے. ملک بھر کی اسمبلیوں میں درجنوں مسلم اراکین اسمبلی ہیں, لیکن عوام کے جذبات و احساسات کی نمائندگی تو دور کی بات ہے, انہیں اپنی بات کہنے سے قبل بھی اجازت لینی پڑتی ہے. آنریبل اسپیکر سر, بچے بڑوں کی باتوں میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. ابھی کتنا بھی بولو بچے ہیں, ابھی بہت سیکھنا ہے, سیکھیے گا. اسمبلی کے ریکارڈز نکال کر دیکھیے گا, ہم بار بار مطالبہ کرتے گئے ہیں. If you are going to give me the time, sir, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information,
In Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां आए वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी, कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद, तो आप हमको डराएंगे। हम डरेंगे? हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं। हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो, हमारे हाथ दराज हैं। हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं हैं। अपने 6 दहाइयों पर मुश्तमिल इस सियासी सफ़र में मजलिसी कायदीन ने इसार कुर्बानियों, मुसीबतों और आजमाइशों की ऐसी मिसालें पेश की हैं जो तारीख़ में सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जान से मारने के लिए फायरिंग की गई। अकबरुद्दीन अवैसी की ज़िंदगी तो कमज़ोर ईमान वालों के लिए एक मिसाल है कि एक इंतहाई वहशियाना हमले में सारा जिस्म छल्ली होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हयात बख्शी, और जिस मकसद के लिए ज़िंदगी बख्शी गई वो इस मकसद के हुसूल की खातिर मुसलसल काम कर रहे हैं। मजलिस की अहिया का ये सियासी सफ़र उसी लश्कर कलील की एक कड़ी है जो हक़ के लिए डट गया था। वह यूं ही दस्तो गरेबा नहीं ज़माने से, बल्कि वो जिस जगह खड़ा है किसी दलील से है, और वह दलील ये है कि खौफ दहशत के माहौल में उम्मीद बंधाएं, हौसला बढ़ाएं, हिम्मत अफजाई करें, नफ़रत और तासुब के अंधेरों में हक़ की शमा जलाए रखें और अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते रहें। आज भी मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद के ज़रिए सियासी ताकत हासिल कर लें, तो मुल्क में बाइज़्ज़त ज़िंदगी उनके इस्तक़बाल की मुंतज़िर है।